بناتا ہے. سپریم کورٹ میں جب کیس چلا ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ریٹرننگ افسران جوڈیشری سے لے لے. اب الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری تھی کہ فارم 45 الیکشن وہ بناتا ہے جو جس کی ذمہ داری تھی وہی رسپانسبل ہے آئین اور قانونی طریقوں سے. دیکھیں ذمہ دار الیکشن کمیشن نے انہوں نے جس کے کہنے پہ بھی کیا ہے وہ الگ بات ہے, وہ الیکشن کمیشن ڈھونڈے, لیکن الیکشن کمیشن ہی ذمہ دار ہے. انہی کے آر او نے ایسا کیا. Yes, he must resign. That's why we have demanded. دیکھیں ہمارے آئین میں جس طریقہ کار سے لکھا گیا تھا سپریم کورٹ نے کہا تھا, پہلے ہم نے ایڈورٹیزمنٹ دی, سب کچھ آیا, نامینیشن پیپر فائل ہوئے, ہمارے پاس پینل آئے, اس پینل کی اسکروٹنی ہوئی, اسکروٹنی کے بعد ہمارے پاس چیئرمین کے لیے 3 پینل رہ گئے, ایک پینل ریجیکٹ ہو گیا تھا, وہ ہماری پارٹی کا نہیں تھا, 2 پینل رہ گئے. ود ان دا ڈیو ڈیٹ جو ہمارے نوٹس میں پہلے اخباروں میں آیا تھا اس نے وڈرا کر لیا. باقی جو پینل تھے اسلام آباد کی جنرل سیکرٹری صاحب کی, عمر صاحب کی, میری اور پریزیڈنٹ کے پی کے, پریزیڈنٹ پنجاب, پریزیڈنٹ سندھ, یہ ان اپوزڈ ہو گئے تھے. ایک پینل جو کہ 3 ہمارے پاس رہ گئے بلوچستان میں, ان میں ووٹنگ ہو گئی ہے, 3 بجے تک ووٹنگ تھی, ابھی ان کی وہ کاؤنٹنگ ہو جائے گا. جو بھی ریزلٹ ہمارے پاس آئے گا وہ ہم آفیشیلی آج 10 بجے اناؤنس کریں گے. سر یہ بتائیے گا کہ اسمبلی کی آئینی مدت تو 5 سال ہے, وزیر اعظم بھی 5 سال کے لیے منتخب ہوتا ہے, تو کیا اب 5 سال آپ کو دونوں چلتے نظر آتے ہیں؟ ان کو بگائیں گے, ان کو بہت بگائیں گے. تھینک یو, تھینک یو جی, تھینک یو جی, تھینک یو. اس کے ذریعے جعلی طور پہ اس ہاؤس میں آیا ہے, اور آج جو شہباز شریف نے تقریر بھی کی اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی امیجنیشن نہیں ہے, کوئی پلان ملک کو چلانے کے لیے نہیں ہے. اور میں نے اپنے فلور آف دا ہاؤس پہ اپنی تقریر پہ اس چیز کا ذکر کیا کہ شہباز شریف کی تقریر لگتا ہے کہ کسی ریٹائر ہونے والے سیکشن آفیسر صاحب نے لکھی ہوگی, اور وہ بھی کوئی آج سے 25 سال پہلے جو منصوبے تھے وہ انہوں نے نکال کے وہاں پہ رکھ دیے. شہباز شریف کی ہائی لائٹ سپیچ کی یہ تھی کہ ہم لوگ ٹیوب ویل کا سوچیں گے کہ ہم لوگ کسانوں کو کس طرح ٹیوب ویل دیں گے, طریقہ کار دینا, کس طرح اس کو عملی جامہ پہنانا, وہ ان کے پاس نہیں تھا. اس کی وجہ کہ ان کے پاس ملک چلانے کا طریقہ کار یا منصوبہ ہے ہی نہیں. یہ چور مارکا دوم حکومت ایک بار پھر بننے جا رہی ہے. پی ڈی ایم 2 حکومت ہے, ان کا ایک ہی موٹو ہے, ایک ہی نعرہ ہے, چوری کرو تے پھٹو. اس کے علاوہ یہ کام کر ہی نہیں سکتے. ملک پہ قرضہ شہباز شریف کے بقول 80 ٹریلین روپیز تک پہنچ گیا ہے. ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز تیزی سے گر رہے ہیں, 7-8 ارب ڈالر پہ ہیں, اور اگلے 1.5-2 مہینے میں تقریباً 1 ارب سے زیادہ کے ہمارے بانڈ پیمنٹس آ رہی ہیں. ہمارے کاروبار کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. 86% ہمارا پرائیویٹ سیکٹر کا حجم کم ہو چکا ہے, پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ کا. ہماری جو چلتی ہوئی معیشت تھی 6% گروتھ ریٹ سے جو معیشت بڑھ رہی تھی, ریل پہ پیسوں کی کاروبار بڑھ رہا تھا, انڈسٹری چل رہی تھی, ملازمتیں آ رہی تھی, وہ سب کے سب بند ہو کے اور منفی گروتھ ریٹ پہ جی ڈی پی ختم ہوا. یعنی کہ معیشت کا حجم سکڑ گیا, یعنی کہ آپ کے ملازمتیں کم ہوئی, بے روزگاری بڑھی, مہنگائی بڑھی. بجلی پاکستان تحریک انصاف کے دور پہ 17 روپے یونٹ آج 85 روپے یونٹ سے تجاوز کر رہی ہے, روپے 280 پہ ہے, مزید آگے چڑھے گا. ملک خسارے میں ہے, پر ان لوگوں کو کیا پتا کہ ملک کو کیسے چلانا. یہ تو صرف اور صرف لوٹ مار کے لیے آئے ہوئے ہیں, اور خدا نخواستہ پاکستان کو شدید نقصان پہنچانے کے سلسلے کے لیے یہ اپنی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. اس حکومت کے پاس کوئی اکنامک پلان نہیں ہے, کوئی لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنے کا پلان نہیں ہے. ایک ملک میں معیشت تب چل سکتی ہے جہاں پہ رول آف لا ہو, جہاں پہ امن و امان ہو, جہاں پہ عدالتیں کام کر رہی ہوں, جہاں پہ سرمایہ کار کو پتہ ہو
کہ اس کے پیسہ محفوظ ہے. یہاں پہ تو کسی کے